اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اب تک ہم سب قرآن پاک کی بیان کردہ آیات کے وسیلے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں معاشرے کے دونوں گروہوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھ اور فکر حاصل کر چکے ہیں۔ آج بھی ہم عدم احترام نبوت اور عدم احترام آل نبی پاک کا عقیدہ رکھنے والے گروہ کی مزید کچھ نشانیاں قرآن پاک سے پڑھتے ہیں کہ آج تک یہ سوچ اور فکر عقیدہ بنا کر ہمارے گلی محلوں یہاں تک کہ گھر گھر میں منتقل کرنے کی منظم سازش کی جا رہی ہے، اور مذہب کا نام استعمال کر کے قرآن پاک کی آیات کی غلط تعویلات کر کے معصوم لوگوں بالخصوص ہم گھریلو عورتوں اور ہماری بیٹیوں کو شیطانی توحید سکھائی جا رہی ہے۔ تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کو صرف ظاہری عبادات کی ادائیگی کے بیان تک محدود کر کے سننے والوں کو قرآن، رمضان اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ کی ادائیگیوں تک ہی محدود کیا جا رہا ہے، اور پڑھنے والوں اور سننے والوں کو ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنائی ہی نہیں ہے، تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور مودت ان کے عقیدہ کی بنیاد کیسے بن سکتا ہے؟ اوپر سے ترہ امتیاز یہ ہے کہ اس کو نسبت قرآن سے دی جا رہی ہے، اور قرآنی فکر و عقیدہ سے دور دور تک بھی اس گروہ کا واسطہ نہیں ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھتے اور سمجھتے ہیں جو اسی عدم احترام اور عدم توسل اور عدم شفاعت کے عقیدے پر نبی پاک کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، یعنی فرمایا جو لوگ ہماری روشن دلیلوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان کے ذریعے بھیجی گئی ہدایت کو کسی دنیاوی غرض کے لیے چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہی اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کریم لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ پھر اسی سورت کی 174، 175، 176 نمبر آیت میں بھی رب تعالیٰ نے مستقل ایسے لوگوں کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور عظمت چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ان کو چھپانے کے بدلے میں تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھرتے۔ اور پھر بات یہاں تک ہی نہیں ہے، یہ جرم ایسا ہے کہ اللہ کریم آگے فرما رہا ہے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رب فرماتا ہے ان سے اللہ دن قیامت کے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے نفسوں کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، العیاذ باللہ۔ آیت نمبر 175 میں فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ رب کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لی۔ سوچا جائے تو کوئی بندہ بھی نہیں یہ سمجھتا کہ وہ گمراہی خرید رہا ہے ہدایت کو چھوڑ کر، مطلب اپنی پیدائشی طور پر عطا کی گئی معرفت حق کو ضائع کر دیا اور گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ راستہ خود پسند کرو، انہوں نے گمراہی کو پسند کر لیا، اور اسی فیصلے کے نتیجے میں بخشش چھوڑ کر عذاب خرید لیا۔ رب فرماتا ہے، فما اصبرہم علی النار، یہ آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ آگے آیت نمبر 176 میں فرما دیا کہ اس کی وجہ یہ خود بنے ہیں، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن لوگوں نے اس قرآن میں اختلاف کیا ہے وہ اپنی ضد میں آ کر ہدایت سے دور، بہت دور گمراہی میں جا چکے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی سنیں، الحق مع علی وعلی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ رہا ہو،
یہ نہ فرمایا کہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑ رہا ہو، بلکہ فرمایا حق کو ادھر موڑ دے۔ اور پھر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی فرمایا کہ ساری کائنات مل کر ایک طرف جا رہی ہو اور تم دیکھو کہ اکیلا علی ایک طرف جا رہا ہے، تو تم علی کی اتباع کرنا، علی کے پیچھے پیچھے ہو لینا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی گروہ کی نشاندہی کرتے ہوئے سورہ نساء کی 61، 62 اور 63 نمبر آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے، اور آؤ اس رسول کی طرف جو تمہاری طرف بھیجا ہے اللہ نے، تو دیکھتا ہے منافقوں کو کہ یہ تم سے رکتے ہیں جیسا کہ رکنے کا حق ہے۔ یہاں غور کریں، اللہ کریم نے دو چیزوں کی طرف بلایا، اور منافقین رکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے ہیں، اور پوری شدھ مجھ سے آنے سے انکار کرتے ہیں کہ قرآن پاک نے سلم تسلیمہ یطہرکم تطہیرا کے وزن پر بات کی ہے کہ یصدون عنکا صدودا، یعنی بضد ہو کر تیرے پاس آنے سے رکتے ہیں۔ پھر فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ، تو پھر کیسا حال ہوگا ان کا اس وقت جب ان کو ان کے اعمال کی شامت سے کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر اے میرے نبی تیرے پاس آ جاتے ہیں۔ یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا ارادہ بھلائی کرنے کا تھا، ہم موافقت چاہتے تھے۔ رب فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم، میں لوگوں کے دلوں میں کیا ہے خوب جانتا ہوں، ان سے منہ پھیر لو۔ وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کرو، وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے اس طرح کی بات کرو کہ اللہ کا پیغام ان تک مکمل پہنچ جائے۔ آج 1450 سال بعد بھی یہ عقیدہ جو صرف قرآن کی طرف تو بھرپور طریقے سے دوڑ دوڑ کر آتا ہے اور لوگوں کو بھی بلاتا ہے، لیکن صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف آنا اور لوگوں کو ان کی عظمت اور توقیر بتانا جو قرآن پاک میں اللہ کریم نے بیان کی ہے، یہ طبقہ آج بھی یہ کام نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کا مقام رکھتے ہیں، ان کی ذات کو شکوک و شبہات کی نظر کر دیتا ہے کہ عدم احترام نبوت اور عدم شفاعت کے پرچار میں یہ گروہ امت کو اپنے نبی سے دور کر رہا ہے۔ نماز میں اتحیات میں نبی پر سلام پڑھ کر صلاۃ و سلام کو پڑھنا بدعت قرار دیتے ہیں، اور یا رسول اللہ کی پکار لگانا شرک قرار دیتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ نبی مر کر مٹی ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے، محض ہماری طرح کے بشر تھے، نعوذ باللہ۔ اور یاد رکھیں انسان کو کسی ذات سے کوئی امید ہوتی ہے تو وہ اس کی طرف رجوع رکھتا ہے، اس ذات کو اپنا ملجا و مولا تصور کر کے اپنی ہر مشکل میں اس کو سہارا سمجھتا ہے، اور یہ گروہ اسی امید کو قائم ہی نہیں ہونے دیتا کہ کہیں امتی اور نبی کا رشتہ نہ بن جائے۔ نہ اس دنیا میں امتی اپنے نبی سے تعلق قلبی قائم کرے گا، اور نہ ہی قبر و حشر میں اپنے نبی کی پہچان اور شفاعت کا حقدار ہو سکے گا۔ خدا را قرآن پاک کی ان تمام آیات کو بار بار غور سے پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ کریم ہمیں کس طرح ان سے بچنے کے لیے ان کی پہچان کروا رہا ہے، اور اس گروہ کو اپنی لعنت کا حقدار بتا رہا ہے، بلکہ تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی ان پر پڑتی ہے، الیاذ باللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل خوشب قرآن میں پھر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔